ہے یاد مجھے نقطہ سلمان خوش آہنگ، دنیا نہیں مردان جفا کش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہیے شاہین کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرہنگ، کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس چینل میں ہم ایک غیر معمولی وجود کے بارے میں بات کریں گے، وہ وجود کہ جو نشاط ثانیہ کا تصور رکھتا تھا کہ اس نے امت مسلمہ کی تاریخ کا دھارا موڑ دیا، وسط افلاق میں تکبیر مسلسل دے کر شبستان وجود کو لرزا کر رکھ دیا۔ یہ وجود پر اسرار درویش وقت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ قوم بہت بد نصیب ہوگی کہ اگر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو نہ جان سکی۔ اقبال محض ایک شاعر نہ تھے، اگر حقیقت پوچھئے تو اقبال مجدد وقت تھے۔ انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ میری لغت پہ، میری زبان پہ، میری اردو پہ اعتراض نہ کرو۔ اس زمانے میں لوگوں نے ان کو صرف شاعر سمجھ کر ان کی زبان اور لغت پر اعتراضات اٹھا دیے تھے۔ اقبال اس پر بہت بے چین ہوتے تھے کہ لوگ ان کے پیغام کے جوہر کو، ان کی روح کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ تک کہا کہ جو بھی اگر مجھے معلوم ہے، اس کا عشر اشیر بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ ان پر اعتراضات کرنا بند کر دیں۔ پروفیسر آرنلڈ، جو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور جن کو اقبال آخری وقت تک انتہائی ادب اور احترام سے یاد کیا کرتے تھے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اقبال is a man of his age. He is a man ahead of his age. And he is a man at a war with his age. اقبال اپنے عہد کے انسان ہے، اپنے عہد سے آگے کے انسان ہے اور عصر حاضر میں حالت جنگ میں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک غیر معمولی وجود ہے۔ وہ صرف مفکر پاکستان ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے حکیم، دانشور اور ایک ایسی صاحب بصیرت ہستی ہیں کہ جن کا دور آج بھی ہے اور آنے والی صدیوں تک بھی رہے گا۔ اسی لیے میں نے اس چینل کی سیریز کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا ہے۔ اس چینل میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کے ان پہلوؤں پر کہ جو آج تک قوم کی نگاہوں سے چھپے رہے ہیں ہم بات کریں گے، تاکہ اس مرد پر اسرار کا حقیقی تعارف پہلی مرتبہ ملت کے سامنے لایا جا سکے۔ اس اعتبار سے یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایسا غیر معمولی تعارف ہے کہ جس سے ہماری قوم پہلے واقف نہیں تھی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری کا سہارا تو لیا، مگر حقیقتاً وہ بیک وقت ایک مفکر، فلسفی، نظریاتی رہنما، صاحب بصیرت درویش، سیاسی دانشور اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک ولی اللہ تھے۔ جہاں وہ جغرافیائی سیاست کے ایک ماہر تجزیہ کار تھے، وہیں تحریک پاکستان کے ایک سیاسی کارکن بھی تھے۔ یہ تمام کمالات اس ایک شخصیت میں کچھ اس طرح جمع ہو گئے تھے کہ اس غیر معمولی وجود کی کسی ایک جہت کو سمجھنے کے لیے بھی طویل عرصہ درکار ہے۔ ان تمام کمالات کے باوجود بھی وہ ایک بشر ہی تھے۔ ان میں بشری کمزوریاں بھی ہوں گی، ان سے غلطیاں اور کوتاہیاں بھی سرزد ہوئی ہوں گی۔ مثالی نمونہ تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے، لیکن اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں ایک بہت بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر انسان کی نیت صاف ہو اور اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت اور مسلمانوں کی فلاح کا جذبہ اس کے دل میں جنون کی حد تک موزن ہو اور اس کا دل مسلمانوں کی حالت تزار پر خون کے آنسو روتا ہو، تو پھر قدرت ایسے وجودوں کو اپنے عظیم مقاصد کی تکمیل کے لیے چن لیتی ہے اور ان کے ذریعے قوموں کی تقدیریں تبدیل کی جاتی ہیں۔ انسانی تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے ادوار کی تقدیر بدل کے رکھ دی۔ ہمارے دور میں یہ بلا شبہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔